The Prime Minister of Pakistan. شکریہ جناب چیئرمین. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ مناسب ہے کہ اس بل پہ کوئی بات ہونی چاہیے، اور میرا خیال تھا کہ راجہ ظفر الحق صاحب اس پہ بات کریں گے، لیکن جناب اعتزاز احسن صاحب نے کہا جی کہ میں بات کروں، تو میں بالکل بڑی خوشی کے ساتھ اس پہ اظہار خیال کروں گا. انہوں نے فرمایا اعتزاز احسن صاحب نے کہ اس بل کی کیوں ضرورت پیش آئی اور کس طرح کے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے یہ بل قومی اسمبلی میں پاس کیا گیا اور اب سینٹ میں لایا گیا ہے. اعتزاز احسن صاحب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اس ساری بیک گراؤنڈ سے، اور وہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو میں بالکل سنانے کو تیار ہوں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس ساری سچویشن کو اور سارے حالات کو جس کی وجہ سے یہ بل جو ہے یہ یہاں پر آیا ہے. تو میں بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اعتزاز احسن صاحب کا بھی، جو لیڈر دی اپوزیشن ہے سینٹ کے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ساری ان پارٹیز کا، ان کے ہیڈز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے پارلیمنٹری لیڈرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان پارٹیز کے ایسے ممبران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کمیٹیز میں آ کے بیٹھے اور اس بہت ہی امپورٹنٹ بل کے اوپر انہوں نے اپنی آراء دیں، مشورے دیے، اور پھر ایک سب کی متفقہ رائے سے اس بل کو جو ہے وہ بنایا گیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو بنایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ یقیناً سب لوگ جو ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور میں ان سب کا ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ صرف ایک پارٹی کی طرف سے بل نہیں ہے، یہ ساری مشترکہ، یہ پارلیمنٹ کا یہ بل ہے، سب پارٹیز کا بل ہے، اور یقیناً اگر سب پارٹیز اس پہ کریڈٹ لیتی ہیں تو بالکل حق بجانب ہے، اور یہ سیرا سب کے سر پہ. تو جناب چیئرمین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ ابھی بابر غوری صاحب نے کہا حاجی عدیل صاحب کی بات سننے کے بعد کہ یہ یعنی کہ کچھ تھوڑی سی حیرانگی سی ہے کہ جو ہے وہ پارٹی نے کسی ایک ممبر کو اس بارے میں بریف نہ کیا ہو. میرا خیال ہے کہ پارٹی نے یقیناً بریف کیا ہو، لیکن اگر حاجی عدیل صاحب کی بھی ایسی خواہش ہے تو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم بالکل اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سب سے پہلے تو میں یقیناً نیشنل اسمبلی کے تمام اراکین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے متفقہ طور کے اوپر اس بل کو پاس کیا، اور مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے، بلکہ یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ یہ ہاؤس بھی جناب چیئرمین انشاءاللہ متفقہ طور پہ اس بل کو پاس کرے گا کہ یہ بل جو ہے یہ پاکستان کے اندر امن کے قیام کے لیے، پاکستان کے اندر امن و سکون کے لیے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، پاکستان کے اندر آرمڈ ملیشیاز کے خاتمے کے لیے یہ بل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ پچھلے 60-65 سالوں کی جو بدامنی ہے، جو کہ آج سے بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی، انشاءاللہ اس کو ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی. میں مشکور ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کا جو میری درخواست پر پشاور کے واقعے کے فوراً بعد پشاور پہنچیں. ان کے قائدین کا میں مشکور ہوں جو پشاور تشریف لائے اور اس اندوناک واقعے کا فوری نوٹس لیا، اور جس بے دردی کے ساتھ ان بچوں کو مارا گیا،
मैं समझता हूँ कि उस पर सब का पेशावर पहुँचना यकीनन इस बात का सबूत है कि सब ख़वातीन व हज़रात जितने भी सियासत से मुंसलिक हैं या मुख्तलिफ उन पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के हेड्स हैं या मेंबर्स हैं जो जिससे उनका ताल्लुक़ है, वो वहाँ पे पहुँचे। यकीनन ये सबूत है कि ये बहुत ये संजीदा है इस सारे मामले को ठीक करने के लिए। तो वहाँ पेशावर आए, पेशावर के बाद फिर वहाँ पे तय पाया कि ये एक कमेटी बने और फिर 7 दिन के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल करे। वो कमेटी बैठी, 7 दिनों में उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। 7 दिन के बाद इस्लामाबाद में मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वहाँ पे आके सब ने इस बात के ऊपर बिल्कुल एग्रीमेंट किया कि ये 20 पॉइंट एजेंडा है, इस मुल्क को दहशत गर्दी से पाक साफ़ करने के लिए, इस मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए, इस मुल्क में बल्कि दायमी अमन कायम करने के लिए ये 20 पॉइंट एजेंडा है। और इसका ऐलान उन्होंने किया। फिर साथ ये भी ऐलान हुआ कि अब इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल तैयार करने के लिए वहाँ पे एक कमेटी बन गई, जिसके खुद मोहतरम एतजाज़ आसिम साहब भी मेंबर थे, बल्कि एक तरह के हेड थे ये इस कमेटी के, और दूसरी पार्टियों के भी जो मेंबर्स उसमें शामिल थे, उसमें अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे। तो उन्होंने ये ड्राफ्ट किया और ड्राफ्ट करके दोबारा ये मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर फिर इस बिल के ऊपर बातचीत हुई, उस कानून पे बातचीत हुई, जो मिलिट्री एक्ट में अंदर जो अमेंडमेंट थी उसके हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से बातचीत हुई। और फिर ये सारी मेहनत के नतीजे के तौर पे आज ये बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ। इसमें सबकी काविश है, इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है, इसमें सब ने मुशावरत की और सब ने इसके ऊपर जो है वो एग्रीमेंट किया। उसके बाद फिर ये बिल जो है आज नेशनल असम्बली ने पास किया और अब ये सेनेट के अंदर है। ये जनाब चेयरमैन, ये उसकी बैकग्राउंड है। और आप जानते हैं कि अब इस बिल के ज़रिए से, बिल की मुझसे ज़्यादा जनाब एतजाज़ आसिम साहब जो है वो बेहतर जानते हैं इसको, कि ये बिल जो है ये यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है इन मुजरमों का ट्रायल होगा। और मुजरम कौन है? जो बिल्कुल हार्ड कोर टेररिस्ट जो कि हमारे बच्चों को मारते हैं, जो हमारी ख़वातीन को मारते हैं, जो हमारे नौजवानों को मारते हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों को मारते हैं, जो हमारे फ़ौजी अफसरान को मारते हैं, फ़ौजी जवानों को मारते हैं, जो पुलिस के जवानों को मारते हैं, जो इंतज़ामिया के जवानों को, अफसरों को मारते हैं, पुलिस के अफसरों को मारते हैं। आज ज़रा गिन के दिखाएं जनाब चेयरमैन कि कितने हज़ार लोग अब तक दहशत गर्दी जो है वो उसकी नज़र हो चुके हैं। जब से ये जंग चल रही है हज़ारों लोग जो है वो दहशत गर्दी की नज़र हो चुके हैं। और हमारा कारोबार ठप होकर रह गया था, जिसको रिवाइव करने की पूरी अब कोशिश की जा रही है। तो जनाब चेयरमैन, ये जो जराइम पेशा लोग भी जो है वो पनप रहे थे, जराइम पेशा लोग भी जो है परवान चढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सज़ा व जज़ा का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रह गया था। तो अब जबकि कौम ने और कौमी लीडरशिप ने इसका जो है वो इदराक किया है और इसका नोटिस लिया है, बड़ा सीरियस नोटिस लिया है जनाब चेयरमैन। तो मैं समझता हूँ कि ये दिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुबारक दिन है कि कौम ने वाकई फ़ैसला कर लिया है कि दहशत गर्दी के जिन को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकना है। कौम ने ये फ़ैसला कर लिया कि दहशत गर्दी की सारी जो है वो जो दहशत गर्द लोग जो हैं उनको भी जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना है। जनाब स्पीकर, इस महज़ब मुआशरे में इस किस्म की दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और दहशत गर्दों की भी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा ये फ़ैसला होना चाहिए कौमी लीडरशिप का कि हम इंशाअल्लाह जब तक के आखिरी दहशत गर्द को इस मुल्क से ख़त्म नहीं कर दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा कमिटमेंट होनी चाहिए अपनी कौम के साथ। जनाब चेयरमैन,
اس جو ہے یہ قانون اس کی لائف صرف 2 سال ہے. 2 سال جو ہے وہ اس کی سن سیٹ کلوز اس میں ڈالی گئی ہے, اور پھر اس کی کون سے مقدمے چلیں گے ملٹری کورٹس میں, یہ جو ہے وہ حکومت اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ کیسز ملٹری کورٹس میں چلیں گے. جناب چیئرمین, اس میں ان پٹ افواج پاکستان کی طرف سے بھی آتی رہی ہے, اور وہ تقریباً ہر میٹنگ میں وہ بھی موجود رہے ہیں, جس میں چیف آف آرمی اسٹاف خود موجود رہے ہیں, اور پھر ان کے ساتھی بھی بیچ میں موجود رہے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی ہماری خواہش نہیں ہے لیکن وقت کی ضرورت ہے, اور وقت کی ضرورت ہے, اس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں جناب چیئرمین, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج قوم کا ہر فرد اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ واقعتاً وقت کی ضرورت ہے, اور یہی وقت ہے جب کہ اس کو پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی اب ہمیں گنجائش نہیں رکھنی چاہیے, یا تو پھر ہول ہوگ اب آگے چلنا ہے, تو یا پھر اس منصب پہ بیٹھنے کا میرے جیسے بندے کا پھر کوئی کام نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے, اس ملک کو ان تمام عناصر سے پاک کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا فیصلہ ہے جناب چیئرمین, اور صرف میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ باقی لیڈرشپ کا بھی فیصلہ ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ان اپوزیشن نے, یہ ساری پارٹیاں جو ہماری بیٹھی ہیں, انہوں نے بلکہ ہمیں گائیڈ کیا ہے, ہمیں انہوں نے جو ہے وہ اپنا مشورہ دیا ہے, اچھے مشوروں سے نوازا ہے ہمیں, اور اس میں سب پارٹیاں شامل. میں ایک کا نام لوں گا, باقی کہیں گے ہمارا نام نہیں لیا, اس میں سب شامل ہیں, اور ہم بلکہ ان کی طرف ہی دیکھتے رہے ہیں کہ یہ کیا مشورہ دیتے ہیں, کس طرح کا بل ڈرافٹ کرتے ہیں, کیا اس میں ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اور آج سب مطمئن ہیں. اور اگر ایک دو اور پارٹیز کو اس سے کوئی اختلاف ہے تو ہم اپنا جو ہے وہ ان کے نقطہ نظر کو سمجھ کے اس اختلاف کو ہم نے ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کی, اور اب بھی کوشش ابھی تک کرتے رہے ہیں, خود آج صبح تک کرتے رہے ہیں, دوپہر تک کرتے رہے ہیں, اور پھر بلکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہم نے تاخیر سے شروع کیا, اسی چونکہ کوشش میں ہم مصروف تھے. اور ہمارے دوست اعتزاز حسن صاحب بھی, اور پھر ہمارے ایم کیو ایم کے بھائی بھی بیٹھے رہے کافی دیر تک, کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنے کے لیے کہ ان کے نقطہ نظر کو اکاموڈیٹ کیا جائے, اور اکاموڈیٹ کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی, بلکہ وہ کر دیا ہے. لیکن اب ہماری خواہش ہے کہ وہ اس کے لیے اگر قومی اسمبلی میں ووٹ نہیں کر سکے تو کم از کم یہاں آ کے ووٹ کریں, اور اس بل پہ وہ بھی اپنا انگوٹھا لگائیں, کیونکہ یہ ان کے لیے بھی ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں, ان پہ بھی اپنا دہشت گردوں نے کئی حملے کیے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کے دہشت گرد کسی کے بھی دوست نہیں ہیں. تو یہ آئینی ترمیم بھی 2 سال کے لیے ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ قانون بھی جو ہے وہ بھی 2 سال کے لیے ہے. تو میں یہ مختصر سی بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً جن کو ابھی تک تفصیل کا علم نہیں تھا, تفصیل کا علم ہو چکا ہوگا کہ ہم سب کی ایک مشترکہ کاوش کے ذریعے سے یہ بل بنا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.